یاربا نہیں جانتی کہ ان کی عمر کیا ہے۔ وہ غلامی میں پیدا ہوئی اور اپنا سارا بچپن اپنے مالک کے جانور چراتے گزارا۔ میں نے اپنے مالکوں کے بچوں کو اسکول جاتے اور قرآن پڑھتے دیکھا، لیکن میری قسمت میں اسکول نہیں تھا۔ میں نے دن رات ریوڑ کی نگرانی میں گزارے ہیں جب میں ان کی مرضی کے مطابق کام نہیں کر پاتی تھی۔ مثلا ایک بار آگ سے ڈر کر میں چولہا نہیں جلا پائی تھی تو مجھے مارا پیٹا بھی جاتا تھا۔ یاربا کے خاندان نے غلامی میں اپنی زندگی کاٹی۔ ان کا شمار موریتانیہ کے ان آزاد ہونے والے افراد میں ہوتا ہے جن کی تعداد کا تعین مشکل ہے، کیونکہ حکومت اس مسئلے کی موجودگی سے انکار کرتی ہے، جس کی وجہ سے صحیح اعداد و شمار کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تاہم مقامی تنظیمیں غلامی سے آزاد ہونے والے ان افراد کے لیے کام کر رہی ہیں۔ SOS ایسکلیو نامی گروپ یاربا کے خاندان کو موریتانیہ کے دارالحکومت نواکشاٹ میں بسنے میں مدد دے رہا ہے۔ میں یہاں کھانا بناتی ہوں اور صفائی کرتی ہوں۔ یہ اچھے لوگ ہیں۔ یہاں آ کر میں نے کھانا بنانا سیکھا ہے۔ یہ تھکا دینے والا کام نہیں ہے۔ یاربا اور اس کے خاندان کے پاس ابھی بھی تعلیم حاصل کرنے اور نوکری کے لیے درکار دستاویزات نہیں ہیں۔ وہ گزشتہ 8 برسوں سے حکومت سے دستاویزات کے حصول اور مالی مدد کے لیے کوشش کر رہی ہیں۔ مجھے غلامی میں گزرے ان شب و روز میں روا رکھے جانے والے ظلم اور زیادتی کی تلافی اور انصاف کا انتظار ہے، جس نے ہمیں آج بغیر تعلیم اور کاغذات کے اس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ یاربا اپنے مستقبل سے نا امید نہیں۔ اسے یقین ہے کہ ملک میں غلامی کی اس صورتحال میں بہتری آئے گی۔ عائشہ سرائی کے ساتھ سعدیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ۔